لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأنام سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صلوات محمد. عزیزان ایمان، سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں آج روز غدیر کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور بالخصوص اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی طرف سے اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اے صاحبان ایمان، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ عزیزوں، قرآن مجید کی اس آیت میں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، ذہن کے گھوڑے کو میدان فکر میں دوڑانے کی ضرورت ہے، پرندہ فکر کو آسمان فکر میں اڑانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو۔ آپ انصاف سے بتائیے، راستے کی پیروی کی جاتی ہے یا راستے پہ چلنے والے کی پیروی کی جاتی ہے؟ پیروی راستے کی نہیں کی جاتی، بلکہ راستے پر چلنے والے کی پیروی کی جاتی ہے۔ مطلب قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کوئی راہبر ہے، کوئی راہگیر ہے، کوئی راستہ چلنے والا ہے کہ جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ عزیزوں، اب اس آیت میں اللہ نے صراط مستقیم کے لیے دو لفظیں دی ہیں، ایک لفظ ہے ھذا اور دوسرا لفظ ہے فے۔ إِنَّ ھذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ میرا ھذا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو۔ تو صراط مستقیم کون ہوگا؟ صراط مستقیم وہ ہوگا کہ جس کے تعارف میں لفظ ھذا کا بھی استعمال کیا جائے اور لفظ فا کا بھی استعمال کیا جائے۔ ہم نے پیغمبر کی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا، جنگ بدر میں دیکھا ہمیں ھذا اور فا ایک ساتھ نہیں ملا۔ جنگ احد میں دیکھا ھذا اور فا ایک ساتھ نہیں ملا۔ جنگ حنین میں دیکھا ھذا اور فا ایک ساتھ نہیں ملا۔ جنگ خیبر میں دیکھا ھذا اور فا ایک ساتھ نہیں ملا۔ جنگ احزاب میں دیکھا ھذا اور فا ایک ساتھ نہیں ملا۔ ہم تلاش میں ہے کہ جس کے تعارف میں یہ دو لفظیں آ جائیں، ھذا آ جائے اور فا آ جائے، وہ صراط مستقیم ہوگا۔ ہم تلاش کر رہے تھے، ہماری آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ صراط مستقیم کون ہے، کہ تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ
ہماری نظریں میدان غدیر میں جا کے ٹھہر گئی، ہماری نگاہیں میدان غدیر میں جا کے ٹھہر گئی۔ میدان غدیر میں جب رسول اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے تو جبرائیل آیت بلغ لے کر آئے، لہجہ بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ اس رسول کو جس کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یہ کہا جو تیری بات ہے وہ میری بات ہے، جو تیرا سخن ہے وہ میرا سخن ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میری سوز تیری آہوں میں، میری رحمت تیری باہوں میں، میری منزل تیری راہوں میں، سجدہ میرا، آستانہ تیرا، ہاتھ تیرا، خزانہ میرا، جنت میری، پروانہ تیرا، تیرا گھر گھرانہ میرا، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے لیکن خدا نہیں، تو ظاہر ہے میں راز ہوں، تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں، تو لہجہ ہے میں آواز ہوں، تو نہ ہوتا تو خدائی کا اشکار نہ ہوتا، معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا، گنہگار ہوتے مگر شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ لیکن معاف کیجئے گا آج لہجہ بدلا ہے، آج انداز بدلا ہے، آج نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دیجئے۔ اب تبلیغی جماعت کون ہوگی سنے؟ نماز کی دعوت دینے والی جماعت تبلیغی جماعت نہیں ہوگی، روزے کا پیغام دینے والی جماعت تبلیغی جماعت نہیں ہوگی، بلکہ تبلیغی جماعت وہ ہوگی کہ جو نماز اور روزے کے ساتھ علی کی ولایت کا اعلان کرے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول تبلیغ کر دو، اگر یہ تبلیغ نہ کی فما بلغت رسالتہ تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ تو شاعر نے کہا جس دل سے علی کی محبت گئی وہ سمجھ لے کہ ہاتھوں سے جنت گئی، جس دل سے علی کی محبت گئی وہ سمجھ لے کہ ہاتھوں سے جنت گئی۔ اب ولایت کا اعلان کر دو نبی، آج تو ورنہ تمہاری نبوت گئی۔ اب ولایت کا اعلان کر دو نبی، آج ورنہ تمہاری نبوت گئی۔ ہم تلاش میں ہیں کہ ہمیں حاضہ بھی مل جائے اور فا بھی مل جائے۔ ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے کجاووں کا منبر بنوایا، کجاوے لے لیے۔ کس کے کجاوے لیے؟ جن کے بھاگنے کا خطرہ تھا ان کے کجاوے اتروا لیے، جن کے بھاگنے کا خطرہ تھا ان کے کجاوے لے لیے، کجاووں کا منبر بنوایا۔ کجاووں کا منبر کافی اونچا جب بن گیا تو علی کو بلایا، اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا۔ ہم تلاش میں ہیں کہ ہمیں حاضہ بھی مل جائے اور فا بھی مل جائے، حاضہ بھی مل جائے اور فا بھی مل جائے۔ اگر حاضہ اور فا اکٹھا ہو گیا تو صراط مستقیم مل جائے گا۔ علی کو نبی نے بلایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا ارے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان ایمان میں سمے بتاؤں اس وقت ٹائم کیا تھا غدیر کے میدان میں؟ بالکل ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب گھڑی تو تھی نہیں تو 12 کہاں بج رہے تھے؟ سرکار وہاں 12 گھڑی میں نہیں بج رہے تھے بلکہ کچھ کی عقلوں پہ 12 بج رہے تھے تو کچھ کی شکلوں پہ 12 بج رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آخر پیغمبر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مجمع کو روک دیا، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ اب مبارکباد دینا شروع ہوا۔ ایک صاحب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا علی مبارک ہو، آپ مومن مردوں کے مولا ہو گئے۔ یا علی مبارک ہو، آپ مومن مردوں کے مولا ہو گئے۔ پھر کہا یا علی مبارک ہو، آپ مومنہ عورتوں کے مولا ہو گئے۔ اس کے بعد کہا یا علی آپ میرے بھی مولا ہو گئے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، چاہے
چاہے میری پوری عمر گزر جائے، ایک صلوات پڑھیں بار محمد والے محمد کا، نام نہیں بتاؤں گا۔ کہا یا علی آپ مومن مردوں کے مولا، یا علی آپ مومنہ عورتوں کے مولا، یا علی آپ میرے بھی مولا۔ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ غدیر کے میدان میں علی کو مبارکباد دینے والا نہ تو مردوں سے تعلق رکھتا تھا نہ عورتوں سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ کوئی بیچ کی صنف تھی، تبھی تو کہہ رہا تھا مومن مردوں کے مولا، مومنہ عورتوں کے مولا۔ عزیزان ایمان، اب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بیعت کا انداز کیا ہے؟ بیعت ایسے لی جاتی ہے، بیعت جب کوئی لیتا ہے تو ہاتھ سیدھا کر کے لیتا ہے، لیکن غدیر کے میدان میں جب علی نے بیعت لی ہے تو علی کا ہاتھ اوپر نہیں تھا بلکہ علی کا ہاتھ نیچے تھا۔ لوگ دوڑ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ بیعت کا انداز الٹا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا علی کا ہاتھ نیچے ہے۔ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جا کے علی سے پوچھو، بیعت لینا تھا تو ہاتھ اوپر کرنا چاہیے تھا، ہاتھ نیچے کیوں کیا؟ عجب نہیں، علی پلٹ کے جواب دیں گے میں نے ہاتھ اوپر اس لیے نہیں کیا کہ میں بیعت مانگ رہا ہوں، بیعت مانگ نہیں رہا ہوں بلکہ بیعت لے رہا ہوں۔ مانگنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار آپ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اللہ، ہمارے پڑھنے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ تمام حاضرین کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب کیف عباس صاحب جو منی صاحب کے ماموں کے لڑکے ہیں، اس وقت کافی علیل ہے پروردگار، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی جشن میں شامل ہیں ان کے دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ آج عید غدیر ہے، اے رب کریم ہماری عیدی یہ قرار دے کہ ہمارے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم سب امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔